السلام علیکم، میرا نام صدف ہے اور میں گلگت سے ہوں۔ آج آپ کا فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھا، بہت اچھا لگا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک۔ جب اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں، یقین کریں اس بات پہ تو بلیو کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ مجھے اتنے دور سے دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، اور آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے پتہ چلتا ہے آپ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ صدف، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی۔ کچھ جگہوں پہ آتے ہی نا آپ وہ نہیں رہتے جو آپ ہوتے ہیں، کسی کو جواب دینے کے لیے اپنے لیول سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کے لیول تک نہ جائیں، بلکہ اپنا لیول آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ اس کا لیول کچھ اور آپ کا کچھ اور۔ دنیا میں ہر طرح کا بندہ موجود ہوتا ہے اور آپ کا ہر طرح کے بندے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کوئی اچھا تو کوئی برا، کوئی آپ کو نہیں سمجھ پاتا، موقع پر غلط رسپانس دے دیتا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ لیکن اس چیز کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، بلکہ آپ نے بڑے اعتماد کے طریقے سے اس کو اگنور کرنا ہے اور اس کو بتا دینا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ جی جناب، آج میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ روٹین بھی شیئر کرنے والی ہوں۔ آج بور ہو گئی تھی مستقل گھر میں، گھر کی روٹین کے ساتھ کام کر کر کے صبح شام ایک ہی طرح کی، تو میں نے سوچا آج مجھے سسٹر کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کافی دنوں سے بلا رہی تھی۔ چھوٹی سسٹر ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ اس نے ماشاءاللہ بہت زبردست میرے لیے کھانا ارینج کیا ہوا تھا، اتنا انجوائے کیا ہم لوگوں نے وہ تھوڑے سے ٹائم کو، تو وہ بھی کلپ میں نے ایڈ کیا، اور اس کے بعد گھر آ کے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، جو آپ نے میرے تھمب نیل کو دیکھ کے کلک کیا ہوگا، تو وہ ہے جناب، آپ کو خود کو کس طریقے سے موٹیویٹ رکھنا ہے، خود کو فٹ کس طریقے سے رکھنا ہے، خود کی لائف کو کیسے انجوائے کرنا ہے، زندگی پر آپ کا کتنا حق ہے۔ صبح نیند سے جب اٹھ کے نا آپ کو اپنی تعریف کرنی لازمی ہے۔ اللہ پاک کی تعریف پڑھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صبح اٹھنے کی دعا کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی بھی تعریف کرنی ہے۔ بہت ضروری ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، اپنے آپ میں آگے بڑھنے کی آپ نے لگن پیدا کرنی ہے، کچھ پازیٹیوٹی اپنے ساتھ شیئر کرنی ہے خود سے۔ اپنے آپ کا حوصلہ آپ نے خود بڑھانا ہوگا، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، آہستہ آہستہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ان کی باتیں اب آپ کی بچی کچی ہمت بھی ختم کر دیں گی اگر آپ نے ان کی باتوں کو اپنے اوپر سوار کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوبصورت ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خود پر یقین رکھنا پڑے گا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ ہر روز بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی خوبیاں پہچانیں گے تو آپ کو اپنے پہ پراؤڈ فیل ہونا رہے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ جی، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن زندگی میں نا ہر انسان چاہتا ہے وہ ینگ رہے، فٹ رہے، وہ ویسے ہی رہے جیسے تھا۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے، زندگی کو آپ کسی ایک جگہ پہ آ کے اپنی ایج کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں۔ آپ اسی ایج کے حساب سے چلتے چلتے جب خود کو مینٹین کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم پہ آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ آپ نے کچھ محنت اپنے ساتھ کی، کچھ اپنے لیے ٹائم نکالا، می ٹائم آپ نے نکالا، جو کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، ہم لوگ پورا دن پورا ٹائم دوسروں کے لیے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری رسپانسبلٹی ہے، گھر بھی، شوہر بھی، بچے بھی ہم لیتے ہیں، ہم ایشین عورتیں ہیں، ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہماری زندگی اسی پہ گزری، ہماری نانیوں نے، دادیوں نے، سب نے اسی طرح کر کے زندگی گزاری ہے۔ ہاں، اس وقت ان کی وہ سہولیات نہیں تھیں جو آج ہمیں سہولیات ہیں، اور آنے والی نسلوں میں پتہ نہیں زندگی کی کون کون سی نئی سہولیات آ جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ایک فطرت، انسان کا اپنا رہنا سہنا، انسان کا کام، اپنے پہ توجہ دینا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، یہ جو ہے نا کسی کسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ تو عمر کے ساتھ ساتھ ڈھہتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس عمر نکل گئی، اب تو کچھ نہیں بچا۔ آپ کی اصل عمر شروع ہی جب ہوتی ہے جب آپ کے بچے یونیورسٹی جانے لگتے ہیں، جب آپ کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، اب آپ کے پاس ٹائم ہے اپنی چیزوں کو۔ یہ میں اپنی سسٹر کا آپ کو لاؤنج دکھا رہی تھی، بڑا کلرفل چیزوں کو یہ چوز کرتی ہے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اتنا خوبصورت طریقے سے اپنے لاؤنج کو اس نے ڈیکور کیا ہوا تھا۔ تو ساتھ ساتھ ابھی کچن بھی دکھاتے ہیں، لیکن میں کہہ رہی تھی نا کہ اپنی زندگیوں سے جب آپ رنگوں کو مائنس کر لیتے ہیں نا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، آپ کو سب کچھ بالکل خالی خالی سا نظر آتا ہے۔ خود کو نا
اس طرح نہ کریں. یہ ان کی مرغی نے انڈے دیے تھے، وہ لازمی بتا رہی تھیں. تو اس طرح سے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو جو ہے ایک جگہ پہ اسٹک کر لیں گے اور آپ کو فیل ہونے لگا. دیکھیں ہمارے بال جو ہیں جلدی سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلے کے لوگوں کے بال اتنی جلدی نہیں سفید ہوتے تھے. ہماری آئی سائٹ جلدی اب خراب ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے سارا دن جو ہے میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے سب چیزیں آ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے کیا تھا، ٹی وی تھا، اتنے دور بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے. اب تو صبح شام رات سوتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی آئی سائٹ جو ہے جو پہلے زمانے میں کسی کی 20 سال 40 سال 70 سال بعد کہیں جا کے ہوتی تھی، وہ آج ہماری 5 سالوں میں چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو فزیکلی چینجنگ جو ہے نا اب بہت جلدی جلدی ہو رہی ہے. ایج کا ریشو بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جو وقت اللہ پاک نے جو آپ کو دیا ہے نا، اس وقت کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھانی ہے، ینگ رکھنا ہے، اسکن کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنی ڈریسنگ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ عبایا لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، اس کو بھی اچھے سے کیری کرنا ہے. اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں، نہیں کہ آپ ایک بس عجیب سا غریب سا اپنا حلیہ بنائیں جیسے چلے جا رہے ہیں لوگ دیکھیں بولیں یار ان کو کیا ہو چکا ہے. وہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ آپ کہتے ہوں گے سسٹر کی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، پڑھا تھا دیکھا تھا. جی ہاں، مجھے یاد رہ جاتا ہے اور یہی چیزیں میرے اندر چینجنگ کرتی ہیں. وہاں لکھا تھا، ٹک ٹاک پہ تھی، کوئی اسٹیٹس لگا تھا کہ جی آپ تو پریگننٹ ہوئے ہیں، کوئی پاگل نہیں ہو گئے کہ آپ کا حلیہ اتنا بگڑ گیا ہے. واقعی کچھ چیزوں کو اتنا سوار کر دیا جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں یار بس ہماری زندگی میں ایسا کیا ہو گیا، اب تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے. ہر عورت کے اندر یہ چینجنگز آتی رہیں گی اور اس کے بعد اس کو پھر سے خود کو مینٹین کرتے رہنا ہوگا. یہی زندگی ہے اور اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا. آگے 40s میں ہمیں بہت ساری جو ہے نا فزیکلی مینٹلی ہر طرح کی چیزیں بھی ہمارے لیے تیار کھڑی ہیں، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور اتنا ڈپریس ہو جاتی ہیں اس وقت آ کے، کیونکہ زندگی کی وہ ساری آسائشیں، زندگی کے لیے جو جو چیزیں وہ چاہتی تھی وہ سب تو اس نے حاصل کر لی، لیکن وہ والی انرجی اب اس کے اندر نہیں ہے جو 28 سال 29 سال 30 سال میں اس کے اندر تھی. اور وہ ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتی تھی، کرتی تھی. اور نہ اب جب وہ چیزیں جن کو وہ حاصل کر چکی ہے وہ ان کو صحیح سے سنبھال نہیں پا رہی. نہیں، ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں ہونا. ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو انجوائے بھی کرنا ہے، اپنے رب کی تعریف بھی کرنی ہے، اس کی عبادات کا شیڈول بھی بڑھانا ہے. جوان لگنے کے لیے نا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے یہ ساری چیزیں ہی کریں، فٹنس یہ وہ. آپ کے اندر جو انرجی آتی ہے عبادات کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری ایڈ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس زندگی میں وہ ٹائم اتنا نہیں بچا. اب وہ 80 سال 60 سال والی زندگیاں نہیں، ہمارے پاس جو پچھلے 40 سال گزر چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا آگے ہماری زندگی میں وہ 40 سال آنے ہیں یا نہیں. اللہ پاک سب کو زندگی دے، لیکن زندگی کی ایک ٹائم ہوتا ہے. 40 سال تک تو آپ بڑے مزے میں مستیوں میں خوش ہوتے ہیں نا، پھر آگے آپ کو ہوتا ہے یار ابھی بہت کچھ رہ گیا. ہماری تفاسیر ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا تھا، ہمیں صورتیں یاد کرنی تھی، ہمیں اپنے ارکان صحیح کرنے تھے، ہمیں اپنی نماز کے اندر کچھ غلطیاں مسٹیکس ہیں ان کو صحیح کرنا. نماز کے ارکان، ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہم صحیح سے نہیں کر پا رہے ہوتے، پھر آگے جا کے آہستہ آہستہ ہماری روٹین بن جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں اپنی زندگی میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایڈ کریں گے، بالکل ینگ لگیں گے، بہت اچھے لگیں گے، بہت ایکٹیو لگیں گے. نہ کہ ہمیں جو ہے نا ڈاکٹر بولے اب آپ کرسی پہ نمازیں پڑھیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. نہیں، کوشش کرنی ہے کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کرنی ہے. اللہ پاک نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ نے وضو کیا، آپ نے اپنی نماز پڑھی، آپ کے اندر خود بخود اچھی فیلنگ آئیں گی، خود بخود آپ پازیٹیو ہوں گے. آپ نے پھر قرآن کا ٹائم سیٹ کیا، آپ نے اپنے اذکار کا ٹائم سیٹ کیا. یقین کریں یوٹیوب کو جوائن کر کے میری بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی، ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے یوٹیوب پہ بھی کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اپنی ان ساری چیزوں کو بھی خراب ہونے نہیں دینا. اس لیے میرے کچھ کلپ ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں تاکہ موٹیویشن ملے کہ ہم نے یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی اور ساری چیزوں کو کرنا ہے. کیونکہ یوٹیوب پہ ایک ایسی فیملی آپ کی بن جاتی ہے اور ایسا ایک اچھا ریلیشن آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہو کہ یار یہ بھی ایک سوشل لائف ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو. تو جناب گھر آنے کے بعد میں نے جو ہے سٹارٹ کیے اپنا کام، اور میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے چپلی کباب. میں نے سوچا بس اسی کا کام کر لیتے ہیں. سسٹر نے تو بہت مزے کا کھانا کھلایا تھا. اس نے وہ پلانٹس بھی لیے تھے جو آئے ہوئے نیچے سے، اس کو واٹر مل رہا ہوتا ہے، گرینو ہے، گرینڈ کون سی وہ ہے، تو اس سے لیے تھے. لیکن اس نے غلطی یہ کی تھی، وہ انڈور پلانٹس تھے، اس نے تھوڑی دھوپ لگائی تو بیچارے مرجھا گئے. تو جو چیز جہاں کی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے رکھنا پڑتا ہے. تو خیر اچھا لگا، بڑا مزہ آیا میرا اس کے ساتھ، بہت پیارا ٹائم گزرا. اور یہاں میں فریز کر کے رکھے تھے چپلی کباب، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے، وہ میں نے پھر نکالے اور ان کو فرائی کیا. چاہے آپ ان کے برگر بنا لیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، چھوٹی موٹی چٹنی بنا لیں اور اپنی آسانی کریں.
آہستہ آہستہ زندگی میں نا اپنے لیے آسانی بھی کیا کریں. بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے نہیں کر کے رکھتے تھے اپنے لیے نا، جو آسانی ہو، اس کو آسانی کہہ سکتے ہیں نا. اس وقت تو کھڑے ہو کے آپ نے سارا نہیں کیا، کیونکہ آپ باہر سے آتے ہو، تھکے بھی تھوڑے سے ہوتے ہو، فریش بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اب آپ گھر آئے ہو تو کچھ چائے شاہ پینی ہے، یہ وہ کرنا ہے. تو بس میں نے کہا یہی کام کر لیتے ہیں، پہلے بچوں کے لیے کچھ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے مزے سے چائے بنائیں گے، انجوائے کریں گے، نماز شماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہماری چھٹی. تو آئی ہوپ آج کی بھی ویڈیو آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اسی طرح کے کمنٹس آپ لوگوں کے میں کہتی ہوں مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. بہت اچھا لگا. گلگت سے مجھے جب سسٹر نے لکھا کہ میں آپ کو گلگت سے دیکھ رہی ہوں، تو میں نے کہا یار ہماری کیا اوقات، لیکن دیکھیں اتنے دور سے لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں اور اتنی محبت سے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو چلیں اجازت دیں، ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.